بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں داخل فرمایا ہے. اللہ اپنے کرم سے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ رمضان المبارک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تمہارے اوپر اس ماہ صیام اور ماہ مہمان اور ماہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، ایسے ہی تمہارے اوپر بھی روزہ فرض ہے. ہر وہ آدمی جو عاقل ہو، بالغ ہو، مریض نہ ہو، ایسے تمام لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے. البتہ جو آدمی بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے یا حکیموں نے مشورہ دیا ہے روزہ نہ رکھنے کا، کیونکہ اس سے مرض بڑھنے کا یا تکلیف کے زیادہ ہونے کا اگر اندیشہ ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ نے خود رخصت دی ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فعدۃ من ایام اخر، دو لوگوں کو رخصت ہے، ایک وہ آدمی جو بیمار ہے، مریض ہے، یا عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ بڑھاپا اور ضعیفی، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے خود رخصت دی ہے کہ اگر تم اب نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھو، اب بیمار ہو تو رمضان کے بعد اس کی قضا کرو، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے مسلسل پیغام اور مستقل ہوتے ہیں، قضا کرنے والے کو گنجائش ہوتی ہے کہ سال بھر میں کبھی بھی قضا کرے، تو جو آدمی بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو کہ ڈاکٹروں کا مشورہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، تو ایسے آدمی کو یہ کہا گیا کہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرو، معاف نہیں ہے، قضا کرنا ہے، اور بیمار ہونے کا یا روزہ نہ رکھ سکنے کا فیصلہ خود نہ کرے کہ اپنے آپ میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، یا اپنے آپ میں فیصلہ کر لیا کہ میں تو نہیں رہ سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان طبیب کا مشورہ چاہیے، کہ جس ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں وہ مسلمان ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کی اہمیت کیا ہے اسے جانتا ہے۔ تو اگر مسلم طبیب ہو، مسلمان حکیم ہو، مسلمان ڈاکٹر ہو، اور اس نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تب اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ رات میں سوئے تھے، اچھا تھا، سحری میں سمجھ میں آیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لہذا آپ نے روزہ چھوڑ دیا، یا آپ نے سے فیصلہ کر لیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لہذا میں سحری نہیں کروں گا اور آج روزہ چھوڑ دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو دو آدمیوں کو رخصت ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ایک مریض کو اجازت ہے اور دوسرے مسافر کو اجازت ہے۔ جو آدمی سفر میں جا رہا ہے، اور سفر شرعی جو ہوتا ہے، سفر شرعی ہوتا ہے 48 میل، 48 میل سے زیادہ کا جو آدمی سفر کر رہا ہے، اگر وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو اسے چھوٹ ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک بیمار ہے، دوسرے مسافر ہیں، ان دونوں کو شریعت نے رخصت دی ہے۔ باقی جو احباب ہیں ان میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔
جو نہ مریض ہے نہ مسافر ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ایسے جو مریض بھی نہیں ہے مسافر بھی نہیں ہے, روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اور حد یہ ہے کہ نہ صرف روزہ چھوڑتے ہیں بلکہ بے شرمی اور بے حیائی کے مظاہرے بھی کرتے ہیں. ایک تو روزہ نہیں ہے ٹھیک ہے, اور دنیا کو بتا بھی رہے ہیں کہ میں روزہ نہیں ہوں. دکان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں, آنے جانے والے سب دیکھ رہے ہیں, بنڈیوں پہ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں, کریلا نیم چڑھا خوبصورتی پہ رسولی جسے کہتے ہیں, سر پہ ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں دن کے اوقات میں. میں نے دیکھا ہے, آج ہی دیکھا ہے, آج میں نے دیکھا ہے. 2 آدمی ہیں, دونوں کے سروں پہ ٹوپی ہے, ہٹے کٹے ہیں. 10 بجے کا وقت ہے, کھڑے ہو کے بے حیائی سے کھا رہے ہیں. میرے بھائیوں, جو آدمی عذر اور مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے, جیسے بیمار ہے اور باقی گھر میں سب روزے دار ہیں, اور کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے, بیمار ہے بیچارہ, اس کو بھی اجازت نہیں ہے دہلان میں تخت کے اوپر دسترخوان سجا کر کھانا کھانے کی, اسے بھی اجازت نہیں ہے. چھپ کر کھانا ہے. احترام رمضان بھی ہے. اور گھر میں رہنے والے دوسرے روزے داروں کا اکرام اور احترام ہے. جائے کہ بازار میں کھڑے ہو کر ایک مسلمان کھائے رمضان میں, اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ ترک کر دیتا ہے, کوئی عذر کوئی مجبوری نہیں ہے, چھوڑ رہا ہے, اب رمضان کے بعد خیال آیا کہ میں نے رمضان میں روزے چھوڑے ہیں, چلو قضا کریں گے, تو اگر اس نے سال کے 11 مہینے روزے رکھ لیے تو بھی رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہوتا ہے 11 مہینے روزہ رکھنے پر بھی نہیں ملے گا. یہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا اجر اور ثواب ہے. تو یہ 2 لوگ ہیں, ایک مریض ہے ایک مسافر ہے. باقی کچھ اور لوگ بھی ہیں, دودھ پلانے والی عورت ہے, حاملہ عورت ہے, تفصیلات ہیں اس کے. جو معذورین کہلاتے ہیں ان کو اجازت ہے, باقی کسی کو اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی. اگر کسی نے عمدن روزہ ترک کر دیا تو گویا اس نے رمضان کی ناقدری کی ہے. دوسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کریم میں یہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے کے عوض انسان کو ملتا کیا ہے؟ روزے سے انسان کے ایمانی کیفیت میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، تمہارے اندر پرہیزگاری آتی ہے، تقوی آتا ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، برف ہے اس کی ایک تاثیر ہے، انگارہ ہے اس کی ایک تاثیر ہے۔ روزے کی تاثیر کیا ہے؟ روزے کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی آتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ وہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں متقی، کسے کہتے ہیں متقی؟ اگر کوئی آدمی نماز روزے کا پابند ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو متقی نہیں بولتے، منڈی جھکا کے تسبیح لے کے دانے گننے والے کو متقی نہیں بولیں گے، کرتا پائجامہ ٹوپی داڑھی رکھنے سے متقی نہیں کہیں گے۔ متقی ان کا نام نہیں ہے۔ متقی کہتے ہیں گناہ سے بچنے والے کو۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے گناہ سے نہیں بچتا، اسے متقی نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے گناہ سے نہیں بچتا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے گناہوں سے نہیں بچتا، حج بھی کرتا ہے گناہوں سے نہیں بچتا، عمرے پہ عمرہ کرتا ہے گناہ سے نہیں بچتا، اسے متقی نہیں کہیں گے۔ متقی کہتے ہیں گناہ سے بچنے والے کو۔ اور گناہ سے نہیں بچا وہ متقی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ روزے کے ذریعے سے آدمی میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیکھنے کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیکھنے کا خوف غالب رہتا ہے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کتنا ایماندار ہو جاتا ہے آدمی روزے میں۔ اتنی سخت گرمی اور روزے کی اتنی شدت، ظہر کی نماز کے لیے وضو بنا رہا ہے، پانی منہ میں لیا ہوا ہے، پوری ایمانداری سے جتنا لیا تھا اتنا آدمی واپس کر دیتا ہے۔ ایک خطرہ اندر جانے نہیں دے گا، حالانکہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے۔ سال کے 11 مہینے تو ہم انسانوں ہی سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں؟ ان دیکھ رہا کیا، ان دیکھ رہا کیا، انہیں نہیں دیکھا تو اچھا ہے، ان نہیں دیکھا تو اچھا ہے، یہی کرتے ہوئے تو 11 مہینے ہم گزارتے ہیں۔ لیکن یہ جو 12واں مہینہ ہے رمضان کا، اس میں ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ کے دیکھنے کا۔
اسی لیے پانی منہ میں لیتا ہے پوری ایمانداری سے اسے واپس کر دیتا ہے، ایک خطرہ اندر جانے نہیں دے گا۔ گھر میں اکیلا ہے، گھر والے سب باہر ہیں، بھوک کا سامان بھی گھر میں ہے، پیاس کا بجھانے کا سامان بھی گھر میں موجود ہے، لیکن آدمی پلنگ پر لیٹ رہا ہے، گرمی سے بے چین ہو رہا ہے، پیاس سے بےتاب ہو رہا ہے، بھوک سے بے قرار ہو رہا ہے۔ پلنگ سے اٹھ کر فریج تک جانا ہے، ساری بے چینیوں کا سامان اندر فریج میں رکھا ہوا ہے، پلنگ سے اٹھ کر کچن میں جانا ہے، بھوک کا سارا سامان وہاں رکھا ہوا ہے، جاتا نہیں۔ اگر اس آدمی سے کہا جائے میاں کھا لو، کون دیکھ رہا ہے، پانی پی لو تھوڑا، کون دیکھ رہا ہے، جام بڑی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، ایک آدھ کھا لیں گے تو اماں کو پتہ نہیں چلے گا، کھا لو۔ بڑی مقدار میں موز رکھے ہوئے ہیں، ایک آدھ حلق سے نیچے اتار لو، پتہ نہیں چلے گا۔ پانی تو جتنا چاہے پی لو، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ پھر جب اماں گھر آئے گی، گھر والے گھر آئیں گے تو پھر روزے دار کی صورت بنا کے بیٹھ جاؤ، تو آدمی کہے گا نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے نہیں ٹوٹے گا، اماں نہیں دیکھ رہی ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گھر والوں کو خبر نہیں ہوگی اور آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو تب آدمی کہے گا تم پاگل ہو کیا؟ کیوں؟ پاگل ہونے اور اچھے ہونے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ وہ کہے گا کہ ایک قطرہ بھی، ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتاروں گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے بھائی کون دیکھ رہا ہے جو ٹوٹے گا؟ تو آدمی کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے روزے کا وہ نقد انعام کہ اللہ کے دیکھنے کا استحضار آدمی کو روزے میں نصیب ہوتا ہے، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو۔ کاش یہ استحضار باقی زندگی میں اگر نصیب ہو جائے تو ہم سب ولی ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا اللہ صرف رمضان ہی میں دیکھتا ہے؟ کیا اللہ صرف رمضان میں ہی دیکھتا ہے، باقی دنوں میں نہیں دیکھتا؟ یہ جو کیفیت ہے، یہ روزے ہی کے ذریعے سے گروتھ ہوتی ہے آدمی میں، روزے سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے دیکھنے کا استحضار۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر پرہیزگاری آتی ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، تمہارے اندر تقوی آتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بڑے صحابی ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں،
اب حضرت عمر پوچھ رہے ہیں تو آپ سوچئے. تو حضرت عمر نے پوچھا ابی ابن کعب سے کہ ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے پر ہوا ہے کہ جس کے یہ دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہیں، یعنی ایسی جھاڑی ہے جس کو کانٹے لگے ہوئے ہیں، جیسے کیکر ہوتا ہے، بیر ہوتا ہے جس پہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ آپ کا گزر کبھی ایسے راستے پر سے ہوا ہے جس کی دونوں جانب خاردار کانٹی دار جھاڑیاں ہیں، اور راستہ بڑا تنگ ہے اور دونوں طرف جھاڑیاں ہیں وہ بھی کانٹی دار. اب ایک آدمی وہ کانٹی دار خاردار جھاڑیوں کے درمیان میں سے اسے گزرنا ہے. پوچھا کیسے گزرتا ہے؟ ایک آدمی گزر رہا ہے تو کیسے گزرے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس راستے سے گزرتا ہے تاکہ میرا دامن ان جھاڑیوں سے الجھ نہ جائے. کبھی سامنے کا کپڑا بچا رہا ہے، کبھی پیچھے کا کپڑا بچا رہا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جسم تو جسم، کپڑا بھی کسی کانٹی سے الجھ نہ جائے. ایسا اپنے آپ کو جھک کر جھکا کر اس کانٹی دار خاردار راستے سے آدمی اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے، اور اس کے بعد میں جب باہر نکلے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ کا شکر ہے بچ گیا بھائی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تقوی اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچائے جیسے خاردار جھاڑیوں سے گزرنے والا اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے. ایک بات سنیے، ایک ہے عبادت، ایک ہے گناہ. روزہ عبادت ہے اور یہ بڑی لمبی عبادت ہے، 14 گھنٹے کی عبادت ہے. سحری سے لے کے افطار تک لگ بھگ 14 گھنٹے کا روزہ ہے. ان 14 گھنٹوں میں آدمی چاہے سویا ہوا ہے تب بھی روزے دار ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے تب بھی روزے دار ہے، کما رہا ہے تب بھی عبادت گزار ہے، خرید رہا ہے تو بھی عبادت گزار ہی ہے، بیچ رہا ہے تو بھی عبادت گزار ہے. ان 14 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا کہ وہ کھانے سے، پینے سے، بیوی سے صحبت کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھو. کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور بیوی سے مجامعات بھی نہیں کرنا ہے.
جبکہ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں. کھانا حلال ہے، اس سے اللہ نے روکا. پانی حلال ہے، اس سے اللہ نے منع کیا. بیوی حلال ہے، اس سے اللہ نے روکا. اور کب سے کب تک؟ سحری سے لے کے افطار تک روکا کہ بھئی یہ تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. یعنی حلال چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پر حرام کر دیا. کیوں؟ تم روزے سے ہو، اب تمہارے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے. پانی حلال نہیں ہے، کھانا حلال نہیں ہے، بیوی حلال نہیں ہے. تھوڑا رک کر غور کیجئے کہ جو چیزیں حلال تھی روزے میں، اس سے اللہ نے روک دیا. تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں روزے میں اس کی اجازت ہوگی ہم کو؟ جو حلال تھی اس پہ بریک لگا دیا گیا، اور جو چیزیں پہلے سے ہی حرام ہیں اور سال بھر حرام ہے، زندگی بھر حرام ہے، وہ چیزیں روزے میں کرنے کی اجازت ہوگی ہم کو؟ جبکہ حلال سے منع کیا گیا، حلال سے روکا گیا. تو کیا روزے میں ہم کو اجازت ہوگی حرام کی، حرام کام کرنے کی؟ ہم لوگ یہ تین چیزوں سے تو رک جاتے ہیں روزے میں، لیکن ان کاموں سے نہیں رکتے جو پہلے سے حرام ہے ہمارے اوپر. یہی ہے وہ بنیادی غلطی جس کی وجہ سے روزے کی روحانیت سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں. روزے کی جو روحانیت ہے وہ کوئی معمولی روحانیت نہیں ہوتی. روزے کی جو روحانیت ہے کوئی معمولی روحانیت نہیں ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ظاہر نہیں ہوتی ہے. بتا سکتے ہیں آپ کہ کون روزہ ہے کون نہیں ہے؟ آپ نماز پڑھیں گے نہیں چھپا سکتے، زکوٰۃ دیں گے تو کم سے کم لینے والے کو پتہ چل جائے گا دینے والا کون ہے. حج کریں گے لوگوں سے نہیں چھپا پائیں گے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ کے بازو بیٹھنے والے روزہ ہے یا نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ راز ہے بندے اور خدا کے درمیان کا، راز ہے. اسی لیے فرمایا کہ دن رات میں روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اگرچہ کہ ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے دعا کرنے کے لیے؟ بزی لوگ ہیں ہم لوگ. بازار میں مرد مصروف، گھروں میں عورتیں مصروف. دعا کون کرے؟ دعا مسجد کا امام کرے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ دن رات میں روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. اور روزے کا بدلہ جنت بتایا گیا. اور تمام عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، جب آدمی یہ کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب فرشتے لکھتے ہیں.
نماز پڑھ لیا، فرشتے کوالٹی اور کوانٹٹی دو دیکھ کر ثواب لکھتے ہیں. کیسی نماز پڑھا؟ صاحب بیٹھو. فرشتے ثواب لکھتے ہیں، ہر عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث ہے الصوم لی. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے. تو پھر نماز کس کے لیے ہے؟ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے. نیت کرتے ہیں اللہ کے لیے. ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی، عشاء کی. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے کا مطلب فلسفہ کیا ہے سمجھو اس کو. گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں، 4 بھی اس کے ہی ہوتے ہیں، مگر ایک سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ایک سے محبت زیادہ ہوتی ہے. گود میں بار بار اسی کو اٹھایا جاتا ہے، پیار اسی کو کیا جاتا ہے، غلطیوں کو اسی کے نظر انداز کیا جاتا ہے. کچھ لائیں تو ہاتھ پہلے اسی کی طرف بڑھتا ہے، کچھ دیں گے تو زیادہ اسی کو دیں گے. اور بار بار گود میں اٹھا کر آدمی کہتا ہے میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، حالانکہ باقی بھی اسی کے ہیں، لیکن ایک کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا ہے. کیا مطلب ہے؟ اظہار تعلق، اظہار محبت. تمام عبادتوں میں روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے روزہ. کیوں؟ یہ بندے اور خدا کے درمیان کا ایک راز ہے. اسی لیے فرمایا روزے اور روزے دار سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کر فرمایا گیا، کیا گیا کہ روزے دار کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو اس سے آتی ہے، اگرچہ کہ بیوی کے لیے شوہر کے منہ کی بو ہے، اور بیوی کے لیے شوہر کے منہ کی بو، شوہر کے لیے بیوی کے منہ کی بدبو. ہم اس کو بدبو کہتے ہیں، لیکن حدیث بتاتی ہے اللہ کہتا ہے مشک سے زیادہ بھی محبوب ہے مجھے یہ. تم اسے بدبو کا نام دیتے ہو، یہ تو ہمارے نزدیک خوشبو ہے. کیوں؟ یہ بندے اور محبوب کے درمیان کا عشق ہے، یہ محبت ہے. اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں ہی دیتا ہوں، فرشتوں سے نہیں دلواتا. اس کا بدلہ میں فرشتوں سے نہیں دلواتا، میں دیتا ہوں. بول صاحب بورڈ ایگزام ہے یہ، بورڈ ایگزام سمجھیے اسے. جیسے بچے کو 9 سال توجہ نہیں دیتے، 10th میں آتے ہی پوری توجہ ہوتی ہے. کیوں صاحب؟ بورڈ ایگزام ہے، سخت امتحان ہے، پیپر کہیں اور چیک ہوتے ہیں، پہلے کی طرح اسکول میں چیک نہیں ہوتے. آپ سوچئے کہ ہمارا روزہ بارگاہ خداوندی میں پہنچ رہا ہے اور کریکشن وہاں ہو رہا ہے، جائزہ وہاں لیا جا رہا ہے، ثواب وہاں سے براہ راست دیا جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب آئیے اس بات کی طرف
کہ اللہ نے روزے میں حلال سے منع کیا، حلال چھڑوا دیا، تو کیا روزے میں ہمیں وہ حرام کام کرنے کی اجازت ہے جو سال بھر کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے روزوں کا جائزہ لو۔ روزے میں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، مت کرو، کوئی بات نہیں، نمازوں کا اہتمام کر لو بس، اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں ہو سک رہا، جانے دو، مت کرو، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن گناہ کرو گے، یہ ہے سب سے بڑا نقصان۔ کیوں؟ اپوزٹ چیزیں ہیں دونوں، آگ اور پانی ہے، دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ نیکی ایک الگ چیز ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے، آپ دونوں کیسے ملائیں گے؟ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ شیر اور بکری ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اب ہم روزہ بھی ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی ہے، گالی بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی ہے، جھوٹ بول بول کے سامان بیچ رہے ہیں، روزہ بھی ہے، غیبت کر رہے ہیں، روزہ ہے، چغلی کر رہے ہیں۔ اب سوچئے، یہ تمام چیزیں جو میں نے گنایا ہے، یہ تو سال بھر حرام ہے۔ جھوٹ بولنا کو حرام قرار دیا گیا، چغلی کو حرام قرار دیا گیا، غیبت کو حرام قرار دیا گیا، ناپ تول میں کمی کو حرام قرار دیا گیا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچنے کو حرام قرار دیا گیا۔ جبکہ عام دنوں میں اجازت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، یہ جھوٹ بولنے کی، یہ غیبت کرنے کی، یہ چغلی کرنے کی، چہ جائے کہ روزے کی حالت میں کی جائے۔ ٹائر کو اگر اتنا کانٹا چھپ جائے تو کافی ہو جاتا ہے گاڑی رکنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پنچر کے لیے سبل ہونا ضروری ہو، پنچر کے لیے کانٹا ہی کافی ہے۔ تو سوچئے روزے میں ہمارے کتنے پنچر ہیں، کتنے پنچر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے روزے کو گناہ سے بچاؤ۔ گناہ سے بچیں گے تو روزہ روزہ ہوگا۔ روزہ بھی ہے، نگاہیں ان کنٹرول ہیں، نگاہیں ان کنٹرول چل رہی ہیں، نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، کاہے کا روزہ پھر ہوا؟ وہ کس چیز کا روزہ ہے؟ روزہ پیٹ کا ہے تو آنکھوں کا بھی ہے۔ آپ نے پیٹ کو تو روزہ رکھوا دیا، آنکھوں کو روزہ نہیں رکھاؤ گے۔ پیٹ کو تو روزہ رکھوا دیا، کانوں کو روزہ نہیں رکھواؤ گے۔ پیٹ کو روزہ رکھوا دیا، زبان کو روزہ نہیں رکھواؤ گے۔ میرے بھائیوں، کثرت عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے روزے کو گناہ سے بچاؤ، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں سے کی حفاظت کرو، اپنے پیروں کی حفاظت کرو کہ یہ تمام چیزیں گناہ نہ کریں۔
اب دونوں اگر چلاتے رہیں گے آپ، ادھر روزہ بھی چل رہا، باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں، بازار میں نکلے تو آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر، لوگوں کی بیویوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کی حسرت بجھا رہے ہیں، زبان بے قابو ہے۔ ظہر کے بعد مسجد میں لیٹ کے پنکھے کے نیچے دو دو چار چار مل کے مسجد میں ٹھیٹھی ٹھاٹا تو کرتے ہی ہے، ساتھ میں غیبت، چغلی، اس کا ذکر، اس کا ذکر، فلاں کا ذکر، فلاں کا ذکر، سب روزے میں چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑا سوچو، اگر ہم لوگ ان چیزوں کو سے اپنے روزے کو نہیں بچا پائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر پائے، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے بچا نہیں پائے، اپنے پیروں کو گناہ کے راستے پر چلنے سے روک نہیں پائے، تو پھر حدیث سنو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من قیام الا الجوع وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر۔ حضور نے فرمایا بہت سے لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن روزے کے بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، روزے کے بدلے میں کچھ ثواب، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس نے سزا دی ہے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اپنے آپ کو سزا دے لیا۔ کیوں؟ گناہ سے نہیں بچا تو کاہے کا روزہ ہے؟ اگر گناہ سے نہیں بچ پایا تو وہ روزہ کس چیز کا؟ تو سوائے اپنے آپ کو سزا دے لینے کے اور کوئی کام اس نے کیا نہیں، اپنے آپ کو صبح سے شام تک گویا اس نے بھوکا رکھا ہے اور اس کے حصے میں بھوک اور پیاس آئی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحْرُ۔ تراویح کے بہانے مسجد آتے ہیں بہت سے نوجوان، ہمارے گھر سے نکلتے ہیں تراویح کے نام پر، ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ تراویح کو گیا ہے، مگر ماں باپ کو کیا معلوم بچہ وضو خانے پہ بیٹھنے آیا ہے، ماں باپ کو کیا معلوم کہ بچہ گناہ کمانے مسجد آیا ہے۔ ہاں، گناہ کمانے آتے ہیں مسجد کو رمضان میں، ہم لوگ مسجد میں تراویح ہوتی رہتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان کہاں بیٹھتا ہے؟ وہاں بیٹھتا ہے۔ ہم سنے تھے شیطان بھاگتا ہے، انسان بھی بھاگتا ہے، قرآن کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے سنا تھا، انسان بھی بھاگتا ہے، قرآن کی تلاوت سے شیطان دوڑتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ایمان والا بھی بھاگتا ہے۔ لوگ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دنیا کے مصروف ترین لوگ پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ جب باتیں ہی کرنا تھا تو تم نے مسجد کا انتخاب کیوں کیا؟ بازار میں کر لیتے اچھا ہوتا۔ تو کم سے کم مسجد کی بے احترامی کا گناہ، قرآن کی بے احترامی کا گناہ، نماز کی بے احترامی کا گناہ، نمازیوں کے نماز میں خلل اندازی ڈالنے کا گناہ، یہ 4 گناہ سے کم بچ جاتے اگر یہی باتیں بازار میں بیٹھ کے کر لیتے۔ یہ 4 گناہ سے آپ بچ جاتے۔ مذاق بنا لیا ہے دین کو، تماشا بنا لیا ہے مسجدوں کو۔
کون؟ نوجوان. اب بولے کون ان کو؟ کوہ خاف کے شہزادے، ان کے سروں پہ سینگ. شرم نہیں آتی اللہ کے گھروں کی توہین کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی اللہ سے کہ مسجد میں بیٹھ کر بے نمازی بنے ہوئے ہیں؟ اس سے زیادہ خدا کی مار اور کیا چاہیے؟ در میں بلا کر، دروازے کے اندر بلا کر، مسجد میں بلا کر جھکنے کی توفیق سے محروم کر دیا، مسجد میں بلا کر سجدے کی لذتوں سے محروم کر دیا. اس سے زیادہ خدا کی مار اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ بھی چاہیے. اللہ کے گھر میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن سن رہے ہیں. سوچو میں کتنا بدبخت ہوں کہ مسجد میں آ کر بھی سجدے سے محروم ہوں. وہ واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ ایک غلام اور ایک آقا دونوں مل کے بازار گئے تھے. نماز کا وقت ہوا. غلام نے کہا کہ آقا نماز کا وقت ہو گیا، میں جاؤں نماز کو؟ چلیے چلیں گے. اس نے کہا نہیں تو چلے جا. غلام تھا، چلے گیا مسجد میں. آقا بازار میں کھڑا رہا. نماز ہو گئی. نماز کے بعد لوگ باہر نکلے، یہ غلام آتا نہیں باہر. تو کھڑا رہا. جب آتا نہیں تو جھانک کے دیکھا تو نظر آیا. نماز پڑھ رہا تھا. سلام پھیرا تو آقا نے کہا کہ کیا ہوا، آتا کیوں نہیں باہر؟ سارے لوگ تو چلے گئے، آتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا آنے نہیں دیتا. اٹھ کے کھڑے کے پھر رکعت باندھ دیا. پھر سلام پھیرا، پھر اس نے آواز دی آتا کیوں نہیں باہر؟ تو اس نے کہا آنے نہیں دیتا. پھر رکعت باندھ دی. تیسری مرتبہ چڑ کر اس نے کہا ارے کون نہیں آنے دیتا تجھے باہر؟ اس نے جواب دیا وہی جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا. وہی جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا، وہی مجھے باہر آنے نہیں دیتا. نوجوانوں خوف کرو اللہ کا، خوف کرو اللہ کا. پتھر ہو گئے ہمارے دل کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر سجدوں سے محروم ہیں. خوف کرو اللہ کا کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر بھی سجدوں کی لذتوں سے محروم کر دیا. خوف کرو خدا کا. اگر باتیں ہی کرنا ہو، بازار پڑے ہوئے ہیں وہاں جاؤ، کم سے کم ان گناہوں سے تو تم بچ جاؤ گے. کمال سمجھتے ہیں کہ امام جب رکوع میں جاتا ہے بھاگ کے آگے مل گئے اللہ اکبر، تو آپ کو پورا ثواب ملے گا. وہ اتنی دیر سے جو کھڑے ہوئے تھے یہ سب دیوانے لوگ ہیں. یہ لوگ ایک تو مسجد میں دوڑ کر آتے ہیں، آداب کے خلاف ہے. یہ غلطی سب لوگ کرتے ہیں. امام صاحب رکوع میں ہیں، اب مسجد میں داخل ہوئے دیکھیں اب چپل جوڑ کے بھاگ کے آ رہے ہیں. ارے کیا قیامت ٹوٹ پڑ گئی؟ نہیں، امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے. اٹھ جانا دیجیے. آپ کو کوسا اس کا شوق تھا؟ اگر شوق تھا تو آپ پہلے آتے. اگر رکوع کر بھی لیے، اٹھ بھی گئے، کیا ہوگا؟ ایک رکعت آپ کو اٹھ کر پوری کرنا پڑے گا. ہاں بولے وہ کون کر لیتے، جا کے منڈی جھکا دو بس ایک رکعت مل جاتی. یہ ہے نماز کی قدر ہمارے دلوں میں. یاد رکھو میرے بھائیوں، مسجد میں بھاگنا منع ہے، منع ہے. پورے وقار کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ آؤ مسجد میں. امام رکوع میں ہے، اٹھ جائے گا، اٹھ جانے دیجیے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو انا اطعنا پڑھ کے بعد میں مکمل کر لیجیے، سب سے چھوٹی صورت ہے. اور بعضے لوگ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے، انہوں بولتے اللہ اکبر بول کے پھر اندر چلے جاتے ہیں.
ارے انہیں اٹھ گیا، تو کہیں کو جھک رہا رے بھائی اب؟ اور کاؤنٹ کر لیتے اس کو رکعت مل گئی میں، وہ رکعت ملتی ہی نہیں. ایک کو پانے کے لیے 3 کو خراب کر لیتا. بھئی ایک رکعت اٹھ کے پوری کر لیتا تو کم سے کم یہ 3 پورے ہو جاتے. کیا کیا غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں عبادت زیادہ نہیں ہوتی، مت کیجئے، کوئی بات نہیں. گناہوں سے بچیے، بے ادبیوں سے بچیے، بے احترامیوں سے بچیے. یہ نحوستیں ہیں، یہ نحوست ہے. روزہ تب بنے گا جب آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا